آپ کو کیسے پتہ چلے کہ کہیں آپ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہیں یا آپ ڈپریشن جیسی بیماری سے نبرد تو نہیں ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر سید مسرور علی، پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہوں۔ پچھلے 10 سال سے آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہوں اور یہاں پہ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج سے متعلق جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں مصروف رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے 25 سال پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ملیشیا میں رہا ہوں، برونائی میں بھی رہا ہوں۔ ٹوٹل تقریباً 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج سے متعلق جو ہے اپنی خدمات جو ہے سر انجام دیتا رہتا ہوں۔ اب جو سوال میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ کہیں آپ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہیں، آج کل کے دور میں ویسے تو بہت ساری جو ہے وہ ذہنی پریشانیاں لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام جو ہے ذہنی پریشانیاں جو ہیں وہ انسان کو ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیں۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کہیں اس کو جو ہے وہ اس ذہنی بیماری یعنی ڈپریشن سے تو نہیں گزر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود بھی جو ہے اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس کو بعد میں کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ سے جو ہے وہ رابطہ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اسیس کر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی ذہنی پریشانیاں جو ہیں اس کے لیے ڈپریشن کا باعث بن رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ذہنی پریشانیاں جو ہیں وہ کہنے کو تو نفسیاتی بیماری کہلاتی ہیں یا ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جسمانی بیماریوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن کی، تو ڈپریشن جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم جسمانی طور پہ اگر یہ کہیں تو کچھ لوگوں کو جو ہے جیسے جسمانی طور پہ درد کی شکایت رہتی ہے، اب وہ دنیا جہان کے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، سب کچھ کرا لیتے ہیں اور کوئی ان کو وجہ نظر نہیں آتی، تو وہ جسمانی درد جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ جسمانی درد نہیں ہوتا بلکہ ایک ذہنی پریشانی یا ڈپریشن کے باعث جو ہے وہ درد کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جسمانی طور پہ جو ہے نا کچھ علامات ہوتی ہیں ڈپریشن کی، مثال کے طور پہ جو ہے ان کو نیند جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں میں تو نیند جو ہے وہ مشکل سے آتی ہے، کچھ لوگوں میں نیند کی زیادتی بھی ڈپریشن کا جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بھوک کا لگنا یا نہ لگنا، زیادہ تر لوگوں میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ڈپریشن میں کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وزن کی کمی یا وزن کی زیادتی، یہ بھی ایک جسمانی جو ہے وہ علامت ہے جس سے کہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وزن غیر معمولی طور پہ گھٹ رہا ہے یا غیر معمولی طور پہ بڑھ رہا ہے تو جسمانی طور پہ سارے اگر وہ طور پہ ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ذہنی طور پہ جائزہ لے کہ کہیں وہ ڈپریشن سے تو نہیں گزر رہا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے ذکر کیا، ابھی نیند کا ذکر کیا، بھوک کا ذکر کیا، جسم کے درد کا ذکر کیا، اس کے علاوہ ہم نے وزن کا ذکر کیا، ایک اور خاص علامت ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان کا جو ہے وہ دل نہیں لگ رہا ہوتا کسی چیز میں، کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ اب یہ کہنے کو تو یہ ذہنی علامت ہے، لیکن چونکہ جب وہ اس کا کام دل نہیں لگ رہا ہوتا تو سست ہو جاتا ہے، اور وہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیزاری کی کیفیت میں جو ہے وہ سستی کی طرف مائل رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے تو یہ تو کچھ جسمانی بیماریاں ہیں، بیماریوں کی طرح کی علامات ہیں جو کہ اصل میں بیماری جسمانی طور پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا پریشانی کی وجہ سے وہ جسمانی علامات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو جسمانی علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ذہنی طور پہ بھی جو ہے کچھ علامات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے امپورٹنٹ علامت تو یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ طبیعت میں اداسی بہت رہنے لگ جاتی ہے، بات بات پہ جو ہے نا چھوٹی سی باتوں پہ رونا آنے لگ جاتا ہے، طبیعت میں بیزاری زیادہ ہو جاتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، مشکل سے گھر کی اگر خواتین ہیں تو لگتا ہے کہ گھر کا کام بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو بس بے دلی سے جو ہے نا اپنا کام کر رہے ہیں۔ لوگ آفس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وی آر ڈریگنگ، مطلب ہم اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، مجبوری ہے، کام کے لیے جا رہے ہیں۔ غصہ آنے لگ جاتا ہے، چڑچڑاپن ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری علامات جو ہیں وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا ان کی ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت سیریس علامت ہوتی ہے ذہنی طور پہ کہ وہ اپنی زندگی سے بیدار ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ زندگی سے بیدار ہونے لگ جاتے ہیں تو ان کے لیے زندگی میں ان کو
ان کا کوئی لطف نہیں رہتا، ان کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ تک کرنے کا سوچنے لگ جاتے، جس کی وجہ سے ان میں خودکشی کے رجحانات بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ علامات ہوتی ہیں ذہنی طور پہ، مثال کے طور پہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بلا وجہ قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ قصور کیے نہیں ہوتے جس کا کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم سے تو یہ غلطیاں ہوں گی، ہم نے اپنے والدین کی دیکھ بھال نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کا صحیح خیال نہیں کیا، ہم نے جو ہے نا، حالانکہ کیا ہوتا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کا قصوروار سمجھنا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ قصور جو آپ نے کیا بھی نہ اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں تو اس گلٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ چند جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی ڈپریشن کی ذہنی اور جسمانی علامات میں نے بتائیں۔ آپ خود بھی اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ میں ڈپریشن تو نہیں ہے، یا آپ اپنے گھر کے افراد میں جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی مزاج میں اس طرح کی تبدیلی اگر آ رہی ہے تو پھر آپ جو ہے کسی سائیکولوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں۔ میں صحت یاب کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوں اور آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، پوری طرح سے جو ہے نا ڈپریشن کے بارے میں اور دوسری بھی نفسیاتی بیماریوں کے لیے بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے پڑوسیوں کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ معاشرے میں ایک خوشگوار ذہنی طور پہ جو ہے مضبوط معاشرے کو جو ہے وہ بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو صحت یاب کے پلیٹ فارم سے خود بھی جو ہے وہ رابطہ کریں، اور اگر آپ کسی کو مشورہ دیں اپنی ذہنی بیماری کے سلسلے میں تو صحت یاب ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ بہت شکریہ۔